اس لیے کہ علی نے کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں. نبی کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو ہم امام حسین کے اس میسج کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے. تو یہاں پر رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد ہمارا خصوصی پروگرام یوم حسین جاری رہے گا. مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ. دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں. تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام یوم حسین. ناظرین، مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا سید کلب جواد نے یوم حسین اجلاس کی صدارت فرمائی. اپنے صدارتی خطبے میں مولانا سید کلب جواد نے کہا کہ ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کے ماننے والے اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے متحد ہو جائیں تو دنیا میں ہر طرف امن و امان دیکھنے کو ملے گا. مولانا کلب جواد نے جہاد کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں پر بھی گفتگو کی اور کربلا کو بہترین اتحاد کا مرکز قرار دیا. موضوع گفتگو جو ہے وہ اتحاد و اتفاق ہے اور اسلام میں اتحاد کی بے انتہا اہمیت ہے اور اتحاد ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. یونٹی، اتحاد، ایکتا، اسی میں سب سے بڑی طاقت ہے. اور اگر جہاں کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے اور اتحاد ختم ہو جاتا ہے وہیں کے اوپر اس قوم کی موت ہو جاتی ہے. لہذا اگر کسی قوم کو زندہ رہنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا. اگر کسی ملک کو باقی رہنا ہے تو ملک والوں کو بھی آپس میں متحد رہنا بے انتہا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس کی غلط فہمیاں دور کی جائیں. دیکھیں، لڑوانے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ غلط فہمیاں بڑھیں، نفرتیں بڑھیں. چاہے وہ شیعہ سنیوں کے لڑوانے والے ہوں، چاہے وہ ہندو مسلم کے لڑوانے والے ہوں، ان سب کی اپنی خود غرض ہوتی ہے. ان کو ہندو مسلم کو لڑوانے والا اگر ہندو ہے تو اس کو ہندو سے محبت نہیں ہے، اگر مسلمان ہے تو اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے. شیعہ ہے، سنی لڑوانے والے شیعہ سنی، تو جو شیعہ ہے اس کو شیعہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اگر سنی ہے تو اس کو اہل سنت سے کوئی محبت نہیں ہے. ان کی اپنی غرض ہوا کرتی ہے.
وہ اپنی خود غرضی کے تحت لڑوایا کرتے ہیں، ورنہ اگر محبت ہوتی تو لڑواتے نہیں، ایک دوسرے میں نفرت، ایک دوسرے نفرت نہ پھیلاتے ہو۔ تو سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر جہاد کے معنی کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، جہاد کے معنی کسی کو مار ڈالنا نہیں ہے، جہاد کے معنی کسی پر حملہ کرنا نہیں ہے، جہاد کے معنی کسی کو ختم کر دینا نہیں ہے۔ جہاد کے کیا معنی ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی موقع پر عرض کیے تھے مگر یہاں بہت ضروری عرض کرنا لہذا عرض کر رہا ہوں کہ جہاد کسی بھی اچھے کام کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے لیے اپنی پوری طاقت کو استعمال کر دینا، یہ ہے جہاد۔ کسی بھی اچھے کام کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے لیے اپنی پوری توانائیوں کو استعمال کر دینا، یہ ہے جہاد۔ تو 3 مثالیں جلدی سے پیش کر دوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، کسی نے اندھیرے میں ایک چراغ جلا دیا، کسی نے اندھیرے میں ایک چراغ جلایا، کسی نے اندھیرے میں ایک شمع جلا دی۔ اسلام میں یہ بھی جہاد ہے اندھیرے کے خلاف۔ کئی لوگ بے پڑھے لکھے تھے، کسی نے اسکول بنا دیا، مدرسہ کھول دیا۔ اسلام میں یہ بھی جہاد ہے جہالت کے خلاف۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسلام میں اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ دودھ پلانا بچے کو جہاد ہے۔ ایک مزدور جب مزدوری کے لیے نکلتا ہے، محنت کے لیے نکلتا ہے، اپنے بچوں کے آذوقے اور روزی کے لیے نکلتا ہے، تو حکم ہوا، اعلان ہوا کہ القاد لعیالک المجاہد فی سبیل اللہ۔ اور یہ جو مزدور اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکل رہا ہے، اس کو ہر قدم کے اوپر جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ کس کو مارا اس نے، کس کو قتل کیا اس نے، کس کو لوٹا۔ تو اسلام میں کوئی بھی نیک مقصد، اس کے حصول کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ کسی مرتے ہوئے مریض کو اپنا خون دے دینا۔ یہ ہے جہاد اسلام میں، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین ہمارا، کہ جس کے لیے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اعلان کیا انہی نے تو کیا کہا؟ سامنے سب نان مسلم تھے، سامنے سب غیر مسلم تھے، رسول اللہ ایک بلندی پر جاتے ہیں، پہلے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، پہلے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، پہلے کیا کہا؟ یہ بتاؤ کہ میرا کیریکٹر کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا کردار کیسا ہے، میں تمہاری نگاہوں میں کیسا ہوں۔ سب نان مسلم تھے سامنے، سب غیر مسلم تھے سامنے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ بااخلاق، آپ سے زیادہ باکردار، آپ سے زیادہ امانت دار ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ پوری توجہ رہے، پہلے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا کیریکٹر کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا کردار کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا اخلاق کیسا ہے۔ سب نے کہا کہ آپ سے زیادہ باکردار ہم نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے زیادہ ہم نے ہمارا دار کسی کو نہیں پایا، آپ سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، اخلاق و کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے۔ کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ نبوت کے زور کے اوپر اپنے کردار کو نہیں منوایا ہے، بلکہ اپنے کردار کے زور پر اپنی نبوت کو منوایا۔ تو یہ ہے اسلام، اور اس میں ضروری ہے کہ آپس کی نفرتیں ختم ہوں، آپس کی عداوتیں ختم ہوں۔ یہ جو جھوٹا پروگرام ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، جو بھرم پھیلائے جاتے ہیں، جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ شیعہ سنی بھی متحد ہوں، ہندو مسلمان بھی متحد ہوں، ورنہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو یہ ہندوستان پھر ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا۔ میں توجہ چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں لینا۔ ایک مثال بہت پہلے میں نے دی تھی، میں آج پھر وہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو اتحاد کے خلاف ہے، چاہے شیعہ سنی ہو چاہے ہندو مسلم، وہ کہتے ہیں صاحب اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، یونٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یونٹی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب سارے شیعہ سنی ہو جائیں، یا سارے سنی شیعہ ہو جائیں تب یونٹی ہو جائے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ ہندو مسلم میں یونٹی اس وقت ہو سکتی ہے کہ سارے ہندو مسلمان ہو جائیں یا سارے مسلمان ہندو ہو جائیں، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، لہذا اتحاد پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہذا اتحاد کی بات کرنا ہی بیکار ہے، یونٹی کی بات کرنا ہی بیکار ہے۔
یہ کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب دیا جائے کہ اپنی شخصیت برقرار رکھتے ہوئے، اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے، اپنا استتو باقی رکھتے ہوئے بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ کیسے اتحاد؟ بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ قینچی کے دو پھل ہوتے ہیں، میں نے یہی شاید 4-5 سال پہلے مثال دی تھی، میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جیسا قینچی کے دو پھل ہوتے ہیں، ان دونوں پھلوں کا الگ الگ وجود ہوتا ہے، ان دونوں پھلوں کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، ان کا اپنا الگ الگ استتو ہوتا ہے، اپنا الگ الگ وجود ہوتا ہے، مگر یہی دونوں پھل جب آپس میں مل جاتے ہیں تو بیچ میں جو چیز آتی ہے وہ کٹ جایا کرتی ہے۔ بس تو ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ چاہے وہ شیعہ و سنی ہو، چاہے وہ ہندو مسلمان ہو، اسی طرح سے آپس میں یونائٹ ہو جس طرح سے قینچی کے دو پھل ہوا کرتے ہیں۔ جب اس طرح سے یونائٹ ہوں گے تو بیچ میں جو بھی لڑانے والا آئے گا وہ خود بخود کٹ جائے گا، وہ خود بخود اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہذا اگر شیعہ سنیوں کو، اگر مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے تو آپس میں متحد ہونا پڑے گا، اور اگر ہندوستان کو باقی رکھنا ہے ہمیں تو تمام ہندوستانیوں کو بھی آپس میں متحد رہنا ضروری ہے۔ اور بہترین اتحاد کا مرکز ہے کربلا، بہترین اتحاد کا مرکز ہے امام حسین کی ذات، کہ جہاں کے پر ہندو بھی موجود، کربلا میں ہندو بھی تھے، کربلا میں کرسچین بھی تھے، کربلا میں شیعہ بھی تھے، کربلا میں سنی بھی تھے۔ جو روایت یہاں کی، اب آج بھی حسینی برہمن موجود ہیں، آج بھی حسینی برہمن موجود ہیں جو کربلا میں پہنچے تھے۔ وہاں کرسچین بھی تھے، وہب جن کا نام، کرسچین تھے وہ۔ زہیر قین اہل سنت تھے، پوری توجہ ہے، بڑا آخری جملے، زہیر قین اہل سنت تھے، اور چاہنے والے کتنے شیعہ وہاں کے اوپر تھے، اور سب کے سب متحد تھے، سب کے سب متحد تھے، مگر کس نام پر متحد تھے؟ موت کے نام پر۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، سب کو معلوم تھا کہ مرنا ہے، سب کو معلوم تھا کہ ختم ہونا ہے، سب کو معلوم تھا کہ مٹ جانا ہے، سب کو معلوم تھا کہ ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن سب متحد تھے موت کے نام پر۔ تو جب کربلا والے موت کے نام پر متحد ہو سکتے ہیں تو کیا ہم زندگی کے نام پر بھی متحد نہیں ہو سکتے؟ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے، چاہے شیعہ سنی ہو، چاہے ہندو مسلمان ہو، تو اس کو متحد رہنا پڑے گا، یونائٹ رہنا پڑے گا۔ یہی اس جلسے کا پیغام ہے، تمام مقررین نے یہی بات کہی ہے، ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں کہ آپس میں نفرتیں ختم ہو، کربلا کا پیغام، امام حسین کا پیغام، شہدائے کربلا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے، اور اسی کے ذریعے سے آپس میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو ناظرین، خصوصی پروگرام یوم حسین میں فی الحال لیں گے چھوٹا سا بریک، جلد حاضر ہوں گے۔ میں جو 36 پارلیمنٹ میں جو نمائندے تھے مسلم، وہ اس بار گھٹ کر کے جو ہے 28 رہ گئے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ اوپر 35 سے ہم 28 آئے ہیں، بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے۔ کیا مسلم طبقے میں جو ہے وہ سیاسی شعور کم ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری قوم کو بھی یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ڈیولپ ہو۔ تو ملائم سنگھ یادو جی ان کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، ان کے نیچے کوئی ہے کیا ایسا چہرہ جس کو انہوں نے کبھی اوپر اٹھایا ہو؟ لالو پرساد یادو جی نے کبھی اٹھایا ہو؟ پاسوان جی خود ہی ایک سال میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایک ٹوپی لگا لیں گے، ایک تولیہ ڈال لیں گے، اور وہ اپنا فوٹو کھنچواتے ہوئے سب جگہ جائیں گے کہ میرے سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی گھٹتی تعداد پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ۔
دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ناظرین، مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی موجودگی میں یوم حسین منانے کا سلسلہ بنگلورو میں گزشتہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ بنگلورو کے معروف سماجی کارکن اور ماہر تعلیم آغا سلطان اس اجلاس کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں۔ اس اجلاس کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ملک کے نامور شعراء حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی مجلس میں کئی شعراء نے نعت، منقبت اور سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ نعت پاک کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر 3-4 شعر امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی طرح، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، غم حسین کو آنسو بنا دیا جائے، چراغ جو نہ بجھے وہ جلا دیا جائے، چراغ جو نہ بجھے وہ جلا دیا جائے، یہ چند زخم ازاں ہیں انہیں قبول کریں، یہ چند زخم ازاں ہیں انہیں قبول کریں، اب اور آپ کو تحفے میں کیا دیا جائے، اب اور آپ کو تحفے میں کیا دیا جائے، حسین کون، علی کون اور نبی ہے کون، حسین کون، علی کون اور نبی ہے کون، یہ ایک نور ہے سب کو بتا دیا جائے، یہ ایک نور ہے سب کو بتا دیا جائے، خدائی سوچ رہی ہے ابھی تلک منظر، خدائی سوچ رہی ہے ابھی تلک منظر، صلہ حسین کے سجدے کا کیا دیا جائے، صلہ حسین کے سجدے کا کیا دیا جائے،
علی کے چاہنے والوں کے روبرو آئے، وہ اتحاد کی کرنے کو گفتگو آئے، کمال دیکھے تو کوئی ہمارے بھارت کا، غم حسین منانے جگت گرو آئے۔ آئیے حضرات، ایک نعت کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، بہت کم شعر سناؤں گا کہ ہے حکم خدا نور کو مکے کے نگر جائے، ہے حکم خدا نور کو مکے کے نگر جائے، پھر مکے میں ایک بندے اللہ کے گھر جائے، او آمینہ بی بی کے مقام میں وہ اجالا، دنیا میں فقط نور ہو جس سمت نظر جائے، او آمینہ بی بی کے مقام میں وہ اجالا، دنیا میں فقط نور ہو جس سمت نظر جائے، اور اترا ہے زمین پر وہ عجب نور کا پیکر، ہر تارے کی خواہش ہے کہ دھرتی پہ بکھر جائے، اترا ہے زمین پر وہ عجب نور کا پیکر، ہر تارے کی خواہش ہے کہ دھرتی پہ بکھر جائے، اور اونچائی جو دیکھی بنی ہاشم کے مکاں کی، خورشید کا دل چاہا بلندی سے اتر جائے، اعلان کر رہا ہے پھریرا حسین کا، مظلومیت کی آس ہے روضہ حسین کا، بس 3 دن یزید کے قبضے میں تھی فرات، بس 3 دن یزید کے قبضے میں تھی فرات، اور اس کے بعد ہو گیا قبضہ حسین کا، اور اس کے بعد ہو گیا قبضہ حسین کا۔ ارے کس شعر میں نے تھوڑا نازک سا شعر کہنے کی کوشش کی ہے، جب ہم کسی سے منی لینڈ کرتے ہیں یا کچھ ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ادا کرنے کے لیے نہ ہو تو ہم آنکھیں بچا کے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ آنکھیں چرائے بہتا ہے روزے سے دور دور، آنکھیں چرائے بہتا ہے روزے سے دور دور، جیسے کہ قرض دار ہو دریا حسین کا، آنکھیں چرائے بہتا ہے روزے سے دور دور، جیسے کہ قرض دار ہو دریا حسین کا، اور جس سے ملی کروڑوں جبینوں کو سجدگاہ، جس سے ملی کروڑوں جبینوں کو سجدگاہ، کس درجہ کامیاب تھا سجدہ حسین کا، اور شامل ہے کل جہان کے مظلومیت پرست، شامل ہے کل جہان کے مظلومیت پرست، دنیا میں بے مثال ہے فرقہ حسین کا، دنیا میں بے مثال ہے فرقہ حسین کا۔ مطلب حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ملاحظہ کریں، لشکر کوئی شبیر کے لشکر سا کہاں ہے ایک بیاں اور 72 کی زباں ہے، لشکر کوئی شبیر کے لشکر سا کہاں ہے ایک بیاں اور 72 کی زباں ہے، پروانے سمجھتے ہیں چراغوں میں دھواں ہے۔ آزاد اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ پروانے سمجھتے ہیں چراغوں میں دھواں ہے، عاشق کو مگر جان کی پرواہ کہاں ہے، پروانے سمجھتے ہیں چراغوں میں دھواں ہے، عاشق کو مگر جان کی پرواہ کہاں ہے۔ ذرا شعر سنیے کہ حر پہلی ملاقات میں کرتا ہے یہ اقرار، حر پہلی ملاقات میں کرتا ہے یہ اقرار، ہر ماں سے جو افضل ہے وہ شبیر کی ماں ہے، حر پہلی ملاقات میں کرتا ہے یہ اقرار، حر پہلی ملاقات میں کرتا ہے یہ اقرار، حر پہلی ملاقات میں کرتا ہے یہ اقرار، ہر ماں سے جو افضل ہے وہ شبیر کی ماں ہے، ہر ماں سے جو افضل ہے وہ شبیر کی ماں ہے، اور باطل کی صفوں سے جو الگ کرتا ہے حق کو، اے کرب و بلا تیری زمین پر وہ نشاں ہے، اور اے دوستو اتنا نہ ہنسو میرے غموں پر، شعر سنیے، اے دوستو اتنا نہ ہنسو میرے غموں پر، دنیا کو پتا ہے کہ کسے درد کہاں ہے، اے دوستو اتنا نہ ہنسو میرے غموں پر، دنیا کو پتا ہے کہ کسے درد کہاں ہے، ارے بس ایک پھرہرا در دولت پہ لگا لو، بس ایک پھرہرا در دولت پہ لگا لو، ہم لوگ سمجھ لیں گے کہ اپنا ہی مکان ہے، بس ایک پھرہرا در دولت پہ لگا لو، ہم لوگ سمجھ لیں گے کہ اپنا ہی مکان ہے۔ کہ اصغر نے بھی، شعر سنیے، کہ اصغر نے بھی دشمن سے کرایا ہے یہ اقرار، اصغر نے بھی دشمن سے کرایا ہے یہ اقرار، وہ دامن
شبیر ہے قرآن جہاں ہے. 2-3 اشعار اسلام کے ساتھ کہ ان پاک ہستیوں پہ درود و سلام ہے، ان پاک ہستیوں پہ درود و سلام ہے جن کا کلام عین خدا کا کلام ہے، اور میرا حسین سارے جہاں کا امام ہے، میرا حسین سارے جہاں کا امام ہے، اس کے غموں کا آج بھی چرچا تمام ہے. اور دیکھا یزید نام تیرا خاک میں ملا، دیکھا یزید نام تیرا خاک میں ملا، نام حسین آج بھی ممتاز نام ہے. یہ جو جام شہادت وہ میرے ساتھ چلے، کہ یہ جو جام شہادت وہ میرے ساتھ چلے، نہ ہونے دینا مسلط یہ فاسقی کا نظام، نہ ہونے دینا مسلط یہ فاسقی کا نظام، کرے جو میری اطاعت وہ میرے ساتھ چلے، کرے جو میری اطاعت وہ میرے ساتھ چلے، جسے ہو شوق شہادت وہ میرے ساتھ چلے، جو چاہے خلد کی دولت وہ میرے ساتھ چلے. بطور پیغام 4 مصرے دے رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں کہ اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں کہاں ہے مصطفیٰ، اہل دنیا سوچتے کیوں ہیں کہاں ہے مصطفیٰ، ارے سوچ جس جا ختم ہوتی ہے وہاں ہے مصطفیٰ، سوچ جس جا ختم ہوتی ہے وہاں ہے مصطفیٰ، ہے قرت تو ابتدا سے قائل وحدانیت، ہے قرت تو ابتدا سے قائل وحدانیت، دل مگر مجذوب ہے جس میں نہا ہے مصطفیٰ. کربلا کے حوالے سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، مطلب بطور پیغام ملت اسلامیہ کے نام، اس لیے کہ کئی میرے دوست یہاں پر موجود ہیں، ان کے بھی نام یہ مطلع کر رہا ہوں کہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، باطل کی حمایت کرتا ہے. دیکھیے وقف بورڈ کے چیئرمین عبدالریاض صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. شیطان کی اطاعت کرتا ہے، باطل کی حمایت کرتا ہے، وہ کیسا ہے انسان سوچو تو فاسق کی جو بیعت کرتا ہے، وہ کیسا ہے انسان سوچو تو فاسق کی جو بیعت کرتا ہے. اور مطلب دیگر کہ عاشور کے دن افسانے کو، شمسی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا اس اسلوب پر کہ عاشور کے دن افسانے کو مائل بحقیقت کرتا ہے، عاشور کے دن افسانے کو مائل بحقیقت کرتا ہے، سنتے ہی اظاہر باطل سے بے خوف بغاوت کرتا ہے. انشاءاللہ یہ امام کا تذکرہ روز قیامت تک ہوتا رہے گا. میرے عزیزوں، زمانہ بدلتا رہا، زبانیں بدلتی رہیں، لہجے بدلتے رہے، خطبہ بدلتے رہے، شورا بدلتے رہے، علماء بدلتے رہے، لیکن نہ تہذیب عزا بدلی، نہ ذکر امام حسین بدلا.
تو ناظرین، بنگلورو میں منعقدہ یوم حسین پروگرام کا مجموعی پیغام یہی تھا کہ سماج، ملک